سن اسپاٹس ان کی ایرپشن جو ہے وہ 1969 میں شروع ہوئی تھی، تو اس کے 2 سال بعد مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تھا. اب پھر سن اسپاٹس جو ہے ان کی ریڈنگ کی جا رہی ہے، ان کی ایرپشن ہو رہی ہے. اب کیا ہونے والا ہے؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ کون سا ایسا فیز آنے والا ہے جو بنی نوع انسان کے لیے اتنا خطرناک ہونے والا ہے، جو ناقابل یقین ہے؟ یہ پوری سائنٹیفک آپ کو بات بتانے لگے ہیں. ہونے کیا والا ہے؟ یہ سن کے اسپاٹس ہیں، یہ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ جانتے ہیں محمد اسامہ علی سے. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ ہم تیرے لیے ہیں اور تیری طرف لوٹ کے آنا. یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے، یہ مرتے وقت کی نہیں ہے جو ہم قبر پہ کھڑے ہو کے شروع ہو جاتے ہیں. یہ سمجھے ہر روز کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو یوں دیکھتے اور کہتے کہ یا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تیرے لیے ہی ہیں اور تیری طرف لوٹ کے آنا ہے. ایک تو ہماری اس جملے سے شب و روز جیسے کہتے ہیں بہت اچھے گزرتے. ہر ٹائم یہ احساس گھیرے رہتا مشن کیا ہے، آئے کیوں ہو، جانا کدھر ہے. بس یہ کسی کو پتہ چل جائے. مثال کے طور پہ آپ لوگ لنگوے ٹور پہ ہوں تو آپ نے انتھیا گلی جا کے سٹے کرنا ہو تو مری میں آپ کا ایٹیچیوڈ کوئی بھی دیکھ کے پہچان جائے گا کہ یہ آگے جانے والے ہیں، یہ ادھر پکے رہنے والے نہیں ہیں. رویے سے ہی تو یہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور آگے جو وقت آ رہا ہے جس کی آپ نے بات کی وہ اب میں ایکسپلین کرتا ہوں. پروفیسر ریمنڈ ویلرز ہیں، انہوں نے کنساس اکیڈمی میں یہ اپنا ریسرچ پیپر جو ہے وہ دیا. انہوں نے 2500 سالہ تاریخ کو ریسرچ کیا اور اس کے بعد ایک تھیوری پیش کی جو کولڈ ڈرائی اور وارم ڈرائی. انہوں نے کہا یہ جو فلکچویشن ہے نا یہ ہر 100 سال میں آتی ہے اور 30 سال کا اس کا رفلی ایک اسٹیمیٹڈ دورانیہ ہوتا ہے. پھر انہوں نے اس ساری کو پوری پچھلی آج تک کی ہسٹریز پہ دکھایا اور اس میں یہ بتایا کہ جب بھی کولڈ ڈرائی ٹائم آئے گا تو سول وارز ہوں گی، جب وارم ڈرائی پیریڈ آئے گا تو انٹرنیشنل وارز ہوں گی. پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ تھیوری میں پیش کیا کہ جب کولڈ ڈرائی سیزن ہوگا تو بڑے لیڈر ہمیشہ کولڈ ڈرائی سیزن میں پیدا ہوئے ہیں. گریٹ لیڈر یا بہت اچھے لیڈر سول وارز میں پیدا ہوتے ہیں. اور انہوں نے پھر کہا کہ جو اس وقت جو ان کی فور کاسٹ کے مطابق اچھا 19 جو آپ نے 69 کی بات کی 1969 میں جو وہ سن سپاٹس کی تھیوری علیحدہ ہے وہ میں علیحدہ سے بتاتا ہوں آپ کو. پہلے تو میں اس سے اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس تھیوری کے مطابق یہ جو اس ٹائم جو پیریڈ چل رہا ہے وہ وارم ڈرائی کا پیریڈ ہے ان کی تھیوری کے مطابق. تو اس کا مطلب ہے انٹرنیشنل وارز ہوں گی جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن انٹرنیشنل وارز کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی انٹرنیشنل وارز ہوتی ہیں ایک تو ریفیوجیز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، مائیگرینٹس پوری دنیا میں نقل و حمل ہوتی ہے، دوسرا ڈراٹ آتا ہے. اب اس وقت اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا کسان ہے اس کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. میں اس میں ایڈ کر کے ان کو دیتا چلا جاؤں تاکہ ہماری ویڈیو کا اصل جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ہو جائے کہ پاکستانی جو فارمرز ہیں یا بڑے لینڈ اونرز ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے ڈیمز کریٹ کریں. اپنی زمینوں میں فش فارم جیسے بنائے جاتے ہیں اس طریقے سے ایک تو اس طریقے سے کریں کہ ایسے نالیاں اور کھالے بنائیں کہ بارش کا پانی بھی اسی کے اندر جائے، اکٹھا ہو جائے. اپنی کھلی لینڈز میں کوئی ایسا طریقہ کار، کوئی پٹیاں، کوئی ایسی چیزیں بنائیں جس سے اس میں بارش کا پانی بھی جائے. اور جنہوں نے سولر پہ موٹریں لگا لی ہیں وہ ہر ٹائم بھرتا ہی رہے، بس سولر چلتا ہی رہے اور وہاں سے زمینوں کو اریگیٹ کرنا شروع کریں. یہ پاکستان کی ایگریکلچر کو انقلاب دے گا آگے آنے والے دنوں میں، ورنہ ہم سٹک ہو جائیں گے. ہمارے تو پہلے ہی وہ جیسے انڈیا نے پانی بند کر دیے تو بس ختم کہانی. اب آئیں وہ جو پانی بند ہونے تھے وہ بھی یہی لنک ہوگا. جب ڈراٹ آئے گا تو ڈیفینیٹلی پانی بند ہوگا، جنگ کریں گے، آپ مریں گے، آپ کا کسان زمین رقبہ سوکھ رہا ہوگا. تو ایک تو اس سے بچنے کے لیے پلیز ریکویسٹ ہے جتنے بڑے لینڈ اونرز ہیں، جتنے بڑے ذمہ دار ہیں، چھوٹے ذمہ دار ہیں، اپنی اپنی اوقات کے مطابق کمیونٹی سروس کے تحت ادارے سن رہے ہیں تو ایگریکلچر کے ادارے اس میں فنڈ کریں، ان کو سپورٹ کریں کسانوں کو. تو ان کو چاہیے ہر علاقے کا ایک ڈیم کریٹ کر دیا جائے
بے شک وہ 2 موضوع 3 موضوعوں کا ہو، بے شک ایک موضوع کا ہو، کوئی اس طریقے کا میکنیزم لے آئیں پاکستان کے لیے جو اس کو مستقبل میں بچائے گا. کیوں؟ کیونکہ ڈراٹ جب آنا ہے، یہ وارم ڈرائی ٹائم ہے، یہ تو پکا ہے. اب اس میں فیچرز کیا ہونے؟ ریفیوجیز، مائیگرینٹس، ڈراٹ یعنی کہ قحط سالی، اور اس کے بعد انٹرنیشنل وار. انٹرنیشنل وار کی صورت میں راستے بند، سپلائیز بند، تیل بند، مینوفیکچرنگ کی، پروڈکشن کی جتنی بھی چیزیں وہ بند، اور پھر آپ کے پاس کچھ نہیں. تو اب آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر فیول نہ ہوا آپ لوگوں کے پاس تو ٹریکٹر اور آپ لوگوں کے ہل اور آپ لوگوں کے یہ پیٹر انجن یا اس ٹائپ پہ جو ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ لوگ تو بالکل اس کا کوئی نہ کوئی ہمیں متبادل نکالنے کی ضرورت ہے. پاکستانی گورنمنٹ کے کوئی لوگ سن رہے ہیں، اس پہ بلا لیں، بیٹھ جائیں، ان کو سب پوری دنیا کی ریسرچ ان کے سامنے رکھ دیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا. وہ لوگ تو سیانے ہیں، انہوں نے تو اپنے کوئی نہ کوئی انتظام کیے ہوں گے. ان کے انتظام پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. امریکہ میں ایک ایریا یلو پارک کہتے ہیں میرے خیال ہے اس کو، وہ سارے کا سارا لاوے پہ ہے، اس کے نیچے سارا لاوا ہے. اس کے بارے میں ہے کہ جب وہ پھٹا نا تو 1000 کلومیٹر ریڈیس کو کور کرے گا. امریکنز نے اس ساری آبادی کے لیے آسٹریلیا میں آلریڈی جگہ ایکوائر کی ہوئی ہے، اور ادھر آسٹریلینز کو ایکسیس بھی نہیں ہے اس ایریے میں جو وہ امریکہ نے لی ہوئی ہے، تاکہ جب کبھی ہمارے ادھر یہ لاوے پھٹے تو ہم اپنے ان شہریوں کو، یہ ہماری عوام آسٹریلیا موو کر جائے گی. بتائیں آپ ان کو کہہ دو کہ بھئی تہ خانہ بنا لو تو ہمیں عذاب ڈال دیتے کہ آپ دکھائیں آپ کا کدھر ہے. چیک کریں نا، مطلب یہاں جو بات کر دو وہی ہمارے گلے میں ہے. اس ماشاءاللہ ذہین و فطین قوم سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے، اور اس پہ تو میں کئی دفعہ مجھے آتا رہتا ہے سوال. میں جب لیٹا ہوتا ہوں کئی دفعہ میرے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں تو مجھے ہوتا ہے کہ ان کو کچھ بتاؤں کہ یہ کتنے ذہین ہے. لیکن پھر بس مجھے آتا ہے کہ اچھا چلو، جب قدرت کو منظور ہوا پھٹ کے کھا کے عقل خود ہی آئے گی. اب تو آنے والے ہیں، دیر ہوتی نا تو پھر تو میں آسرا کرتا. اب مجھے پتا ہے کہ اگلے سال تک تو یہ ذہین ترین قوم ہونے والی ہے، ایسی قوم کہ بس دنیا دیکھے، اور رول کرنے کے قابل ہونے والے ہیں. اتنے کھلے پڑنے والے ہیں کہ ہم لوگ ہو سکتا ہے یو کے پہ بھی قبضہ کریں اور ادھر سے بنگلہ دیش بھی واپس آئے. پورا طول عرض میں کوئی نہیں ہے اس کیپیبلٹی کا، آئی کیو کا، جو اس پورے ایریے پہ، خطے پہ قابض ہو سکے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو پریورتن ہوا ہے نا، جو جنریشنل لرننگز ہیں وہ بڑی ہائی ہے. ہم قوم کٹھی رہی ہے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا بندہ کٹھا ہوا، پوری لشکری، مطلب وہ جیسے کہتے ہیں یہاں سے گزرے. اور اب یہ دنیا کے بڑے تیز لوگ ہیں، یہ ایک جنریشن نہیں ہے، ان کے اندر کئی جنریشن کا مربع ہے. اب ہم وہ قوم ہے، صرف کھلے پڑنے دیں ہمیں. ایک دفعہ یہ ہماری چربی پگھلی دماغوں کی، ہم نے پورے خطے کو قابو کرنا ہے. اور وہ جو میرا بچپن کا خواب تھا نا کہ یو کے میں تیاروں کے جھرمٹ میں آؤں اور آگے جو ہے نا گوریاں جھک جھک کے کہہ رہی ہوں کہ بادشاہ آگے، اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹائم بھی اللہ خیر کرے آئے گا. بہرحال اگلی اس پہ چلتے ہیں. سن سائیکل کو اس نے 2500 سالہ میں 11.5 اور 14 میکسیمم پہ تقسیم کیا. اس نے کہا کہ یہ جو سن سائیکل ہے، جو سن سپاٹس کا سائیکل ہے، وہ بنتا ہے 11.4 اور میکسیمم 14. سن سپاٹس نے اپنی ایوریج جو ہائٹ کو ٹچ کیا، جو یہ آپ جو دکھا رہے تھے ابھی تو وارم اور اس کا نا، سن سپاٹس کی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دوسری ڈائیگرام دکھائیں. یہ اچھا، یہ جو ڈائیگرام ہے اب اس میں دیکھیں، اس میں انہوں نے پورا بتایا کہ جب 200 سن سپاٹ آئے، جب 300 آئے، جب 150 آئے، 50 آئے، 24 آئے، منیمل 24 پہ آپ کی یہ لاسٹ اس کی ہوئی کہ 1969 میں جب سن سپاٹس مارک کیے گئے تو آپ کا پاکستان میں انریسٹ ہوا، جس کے نتیجے میں 71 کی جو صورت میں ہمیں فیس کرنا پڑا. امریکہ میں ہوا اور ملیشیا میں ہوا، 3 ملکوں میں مارک کیے گئے سن سپاٹس کے اس کے نتیجے میں. اس کے بعد جو ہوا دوبارہ وہ ہوا 1980 میں. اس میں میامی میں ہوا، لندن میں ریٹس ہوئے، لبنان میں ہوئے، اسرائیل میں ہوا. اور اس کے نتیجے میں یہ سارے ممالک جو 1980 اور 1981-82 میں ان ممالک میں جو ہے وہ سارا انرسٹ دیکھا گیا.
اسرائیل، میامی، لنڈن ایون. اب آپ چیک کریں کہ آپ لوگوں کو جب میں کہتا ہوں کہ جنگیں ہیں تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں وہ جو سائنسدان بیٹھا ایلن مسک سیول وار اور کہانیاں کر رہا ہے وہ اپنے ہی وہ دھندے کے چکر میں دنیا مرانے کے چکر میں آ چکا ہے. مطلب پاور کا نشہ کیسا مطلب وہ ظالم ہے کہ حالانکہ اب ہونا یہ ہے کہ جس کو میں جس بنیاد پہ کہہ رہا تھا کہ یہ مس کال ہے یو کے والوں کو کہ جیسے آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا تو ہوا نا. اب دیکھیں جیسے ایلن مسک پیسے کے اس میں پاگل ہو گیا جی سیول وار کی باتیں اور وہ ساری کروا رہا ہے ادھر یو کے میں. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو وارم ڈرائی تھیوری ہے اس کے تحت اب انٹرنیشنل وار ہونی ہے سیول وار نہیں ہونی. سیول وار کے لیے کولڈ ڈرائی موسم یا جو فیز چاہیے تھا ہاں وہ شروع ہونے کو ہے وہ شروع ہونے کو ہے. ہاں بلکہ اس پہ جو ہم اپنی امام مہدی علیہ السلام کی جو سیریز آخری ٹائم کی کر رہے تھے اس میں مجھے یاد کرائیے گا اس کے سیکوینس میں ایڈ کروں گا جس میں ہم نے ایک روایت بیان کی تھی کہ 25 دن بارش ہوگی ظہور امام سے پہلے. اب میں بتاتا ہوں وہ کیا کہتی ہے تھیوری. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وارم ڈرائی پیریڈ ختم ہوتا ہے ڈراٹ آیا ہوتا ہے کیونکہ خشک سالی ہوتی ہے اور بھوک ہوتی ہے تو اس کے ویری نیکسٹ جو شروع ہوتا ہے وہ کولڈ ڈرائی پیریڈ ہوتا ہے جس میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور پھر جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر وہ قحط سالی ختم ہوتی ہے. اب ہم یہ سمجھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم وارم ڈرائی پیریڈ میں ہیں جو ابھی چل رہا ہے انٹرنیشنل وارز آ گئی تو اس کے ویری نیکسٹ کولڈ ڈرائی پیریڈ آ جائے گا جس میں لیڈرز پیدا ہوتے ہیں گریٹ. اب دنیا کا اس تھیوری پہ بھی اگر اپلائی کیا جائے جو ہم اس تھیوری پہ بھی اگر اپلائی کیا جائے کہ جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ انٹرنیشنل عالمی جنگیں آ گئی اور امام کا ظہور قریب ہے تو اب ذرا اس کو کو ریلیٹ کر کے ان روایات کی روشنی میں دیکھیں کہ جب ان کا ظہور ہونا تھا دو کام ہونے تھے جنگیں ہی جنگیں ہونی تھی وارم ڈرائی کی نشانی یعنی کہ انٹرنیشنل جنگیں. اچھا اس کے بعد 25 دن کی بارش ہونی تھی یعنی کہ کولڈ ڈرائی پیریڈ شروع ہو جانا تھا اور پھر یہ کہتے ہیں کولڈ ڈرائی میں سیول وارز ہوتی ہیں پھر انٹرنیشنل جنگوں نے اپنے رخ واپس کر لینے تھے کیونکہ روایات میں ہے کہ امام علیہ السلام آ کے ڈیفائن کریں گے دنیا کو کہ کیوں مار رہے ہو کیوں مارے جا رہے ہو جنگوں کو رخ دے کے ختم کرنے کی طرف جائیں گے. وہ کوئی جنگیں سٹارٹ کرنے نہیں آ رہے پیک پہ ہوں گی ختم کرنے آئیں گے. کولڈ ڈرائی پیریڈ میں وہی سیول والا ٹائم. اب آ جائے ان کی وہ تھیوری کہ آج تک 2500 سالہ تاریخ میں اس نے پوری ایک تھیوریز دی ہیں بلکہ اس پہ ہم نیکسٹ بھی ویڈیوز بنائیں گے اپنے ناظرین کو ہفت مطلب یہ سائنسدان کسی طریقے سے مانتے نہیں نا تو اب ہم ان کو ایسٹرولوجی نہیں تو ایسٹرونومی سے سمجھا دیں چلے وہ بھی ڈیٹا ہی ہے. اس میں پھر یہ 2500 تاریخ میں ثابت کیا کہ جتنے بھی بڑے انفلوئنسنگ یا ویل نیم لیڈرز آئے وہ آئے کولڈ ڈرائی پیریڈ میں. تو اس کا مطلب ہے امام کا ظہور بھی کولڈ ڈرائی میں بنا کیونکہ بارشیں آنی ہے 25 دن کی بارش وہ کولڈ ڈرائی پیریڈ ہی ہوگا. اور اب ہم ادھر کے تھیوری کے مطابق تو 2022 تھا 11.4 کا پیچ سن سپاٹس کا تو اب 14 اس کی میکسیمم ہے تو یعنی کہ 25 اور 25 جو کہانی ہے 24 چل رہا ہے 25 اور 26 یعنی کہ 25 میکسیمم ٹائم ہوگا. اب آ جائے اس تھیوری پہ واپس کہ 2 مارک کیے گئے ہیں تیسرا آنے والا ہے وہ کبھی بھی آئے گا ہٹ کہاں کرے گا کیا تباہیاں ہوں گی. اب آ جائے وہ بات میری جو آپ لوگوں کو اس سال کے جب سورج گرہن لگا تھا تو ہم نے اس میں بتایا تھا کہ سورج گرہن لگا ہی امریکہ کے لیے اس دفعہ تو یہ جو تیسرا آ رہا ہے نا یہ ادھر ہی زیادہ اس پہ افیکٹ ہوں گے پہلا امریکہ پہ. تیسری بات آ جائے کہ جو ہم نے وہ ویڈیو کی تھی سولر فلکس والی اور جس سے برقیات اور مواصلات اور سب کچھ بند ہوگا مارس کا سال ایسٹرولوجی کے مطابق 9 بنے گا 25 5 اور 4 9 5 2 2 9 مارس کا سال جنگوں کا سال. جنگیں جب ہوں گی کوئی 2-4 ایٹم چل کے ٹیمپریچر رائز نہیں کرے گا زمین کا. اب آ جائیں کہ اوپر سے سولر کی 2 ڈگری
इन्हीं के इसी ताबकारी के नतीजे में चलो कर लो, या ऊपर उसका अलहदा मामलात है, वो फ्लक्चुएट करती है, वो उसको इधर के टेम्परेचर से नहीं, उधर का टेम्परेचर इधर इफेक्ट करता है। उसके बाद आपकी सोलर फ्लक्स की एक्टिविटी होगी, सन स्पॉट्स की हो गई, आपकी ये अब सारी बातों को मिला लो ना, तो अगला साल एक तो गर्म है, इंटरनेट के मसले, चीजें, मवासलात के प्रॉब्लम्स, ये लाइनें, तो इसीलिए ये जो यूट्यूबर्स को हमने पिछले भी साल के शुरू में भी इंडिकेट किया था कि मेहरबानी फरमा के अपने धंधे जो है थोड़े बहुत शिफ्ट करें, कोई खोखे शोखे पे लगाएं, जमीन पे भी कोई काम शुरू करें। ये किसी भी वक्त जो है, ये आपका जाल जो है नेट का, ये कभी भी हिट हो सकता है।